ایک رات مولانا جلال الدین رومی نے اپنے استاد حضرت شمس الدین تبریزی کو اپنے گھر دعوت دی۔ مرشد شمس تشریف لائے، کھانے کے سب برتن تیار ہو گئے تو شمس نے رومی سے فرمایا، کیا تم میرے پینے کے لیے شراب لا سکتے ہو؟ رومی یہ سن کر حیران رہ گئے، کیا استاد بھی شراب پیتے ہیں؟ شمس نے کہا، ہاں بالکل۔ رومی نے عرض کیا، مجھے معاف کیجئے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ شمس نے فرمایا، اب جان گئے ہو لہذا شراب لا دو۔ رومی بولے، اس وقت رات کے کہاں سے لاؤں؟ شمس نے کہا، اپنے کسی خادم کو بھیج دو۔ رومی نے کہا، میرے نوکروں کے سامنے میری عزت ختم ہو جائے گی۔ شمس نے کہا، پھر خود ہی جاؤ، لے کر آؤ۔ رومی پریشان ہوئے، پورا شہر مجھے جانتا ہے، میں کیسے جا کے شراب خریدوں؟ شمس نے فرمایا، اگر تم واقعی میرے شاگرد ہو تو وہی کرو جو میں کہتا ہوں، ورنہ آج نہ میں کھاؤں گا، نہ بات کروں گا، نہ سو سکوں گا۔ استاد کی محبت اور اطاعت میں رومی نے چادر اڑی، بوتل چھپائی اور محلے کی طرف چل دیے۔ جب تک وہ راستے میں تھے کسی کو شک نہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ اس محلے میں داخل ہوئے لوگ حیران ہوئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سب نے دیکھا کہ رومی شراب خانے میں گئے اور بوتل خرید کر چادر کے نیچے چھپا لی۔ پھر وہ نکلے تو لوگ اور بھی زیادہ ہو گئے اور ان کے پیچھے پیچھے مسجد تک پہنچ گئے۔ مسجد کے دروازے پر ایک شخص نے شور مچا دیا، اے لوگو، تمہارا امام شیخ جلال الدین رومی ابھی اس محلے سے شراب خرید کر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رومی کی چادر ہٹا دی اور بوتل سب کے سامنے آ گئی۔ ہجوم نے غصے میں آ کر رومی کے منہ پر تھوکا، انہیں مارا یہاں تک کہ ان کی پگڑی بھی گر گئی۔ رومی خاموش رہے، انہوں نے اپنی صفائی پیش نہیں کی۔ لوگ اور بھی یقین کر بیٹھے کہ وہ دھوکا کھا گئے۔ انہوں نے رومی کو بری طرح مارا اور کچھ نے تو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا۔ اسی وقت شمس تبریزی کی آواز بلند ہوئی، اے بے شرم لوگو، تم نے ایک عالم اور فقیہ پر شراب نوشی کا الزام لگا دیا۔ جان لو کہ اس بوتل میں شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ ایک شخص بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شراب خانے سے بوتل لے کر آیا ہے۔ شمس نے بوتل کھولی اور کچھ قطرے لوگوں کے ہاتھوں پہ ڈالے تاکہ وہ سونگھ سکیں۔ سب حیران رہ گئے کہ واقعی یہ تو سرکہ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ شمس پہلے ہی شراب خانے گئے اور دکاندار کو کہہ آئے تھے کہ اگر رومی بوتل لینے آئے تو انہیں شراب کی بجائے سرکہ دینا۔ اب لوگ اپنا سر پیٹنے لگے اور شرمندگی کے مارے رومی کے قدموں میں گر گئے۔ سب نے معافی مانگی اور ان کے ہاتھ چومے، پھر آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے۔ رومی نے شمس سے عرض کی، آج آپ نے مجھے کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، یہاں تک کہ میری عزت اور وقار میرے مریدوں کے سامنے خاک میں مل گئی۔ اس سب کا کیا مطلب تھا؟ شمس نے فرمایا، تاکہ تم سمجھ لو کہ لوگوں کی عزت اور شہرت محض ایک فریب ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کا احترام ہمیشہ قائم رہتا؟ تم نے خود دیکھا، محض ایک بوتل کے شک پر وہ تمہارے دشمن بن گئے، تم پر تھوکا، مارا اور قریب تھا کہ جان لے لیتے۔ یہی وہ عزت ہے جس پہ تم نازاں تھے، جو ایک پل میں ختم ہو گئی۔ آج کے بعد لوگوں کی عزت پہ نہ بھروسہ کرنا، اصل عزت صرف اللہ کے پاس ہے، جو وقت کے ساتھ نہ بدلتی ہے اور نہ مٹتی ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون واقعی باعزت ہے اور کون جھوٹی عزت کا طلبگار۔ یہ واقعہ دراصل ہمیں سبق دیتا ہے کہ دنیا کی عزت اور لوگوں کی رائے لمحوں میں بدل جاتی ہے۔ اصل عزت وہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو۔